پہلا پارا سورہ کرایا گیا، اس لیے وہ غافل کی طرف سے باز پرس کر رہے ہیں بیٹے کو یہاں موجود نہیں ہیں اور ان تک پہنچاؤ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پیغام پہنچا دیں. مجھے بتاؤ اس پیغام کے ذمہ دار آپ ہیں نہیں ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کو میں نے پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان تک پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہیں اور آنے والے ہیں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ نبی کا حکم ہے. جو نبی کے کام میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اور نبی کے مشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ جیسے ہیں جس حال میں ہیں، ٹوٹے پھوٹے لب و لہجے میں ہیں، ان کو چاہیے کہ پیغام پہنچائیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. 120 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ نے پیغام دیا ہے کہ نصارہ اور یہودی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو مان لو. آج کی جو جنگ چل رہی ہے یہ آج کی نہیں ہے. 1430 سال ہو چکے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی. 1430 برس پہلے یہ اللہ نے کہا دیا کہ یہودی اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. تم لاکھ ان کی نقل کر لو، ان کی ہاں میں ہاں ملا لو، ان کی چاپلوسی کر لو، ان کی خوشیاں برداری کر لو، ان کے پاس تعلقات مستحکم کر لو، لیکن تم سے یہ راضی نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک تم ان کا مذہب اسرائیل قبول نہ کر لو. یعنی قرآن کو چھوڑو، سید الانبیاء کو چھوڑو، تب جا کے وہ تم سے راضی ہوں گے، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. اور لفظ لن ہے. لن کہاں آتا؟ مضارع پر لن جب داخل ہوتا ہے، لن لام نون زبر لن، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہرگز ہرگز. تاکید در تاکید ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے نہ یہودی نہ نصارہ، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ فالو کر لیں ان کا مذہب، یعنی ان کے باطل مذہب کو آپ قبول کر لیں تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے. اور مسلمان کے لیے ان کا مذہب مان لینے کا مطلب جہنم کو قبول کر لینا ہے. یعنی آپ جہنم میں جانے کو تیار ہو جاؤ تو تم سے راضی ہوں گے، تب تک راضی نہیں ہوں گے. تو پھر ایسی قوم سے رضامندی کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ خوددار انسان ان سے رضامندی چاہتا. آج لوگ پہنے بڑھا رہے ہیں، ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. مسلمانوں کے بہت سے حاکم، بہت سے بادشاہ ان کی خوشنودی حاصل کر کے دنیا کی اسباب کی عیش کی چیزیں تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. قرآن کا یہ واضح اعلان ہے. اور اس قسم کی ایک آیت نہیں، سورہ مائدہ آ رہی ہے، سورہ مائدہ میں یہی پیغام دیا ہے اللہ نے، ان سے دوستی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، ایمان والو یہ یہودیوں سے نصارہ سے تم دوستی مت کرو، یہ تمہاری دوستی کے لائق نہیں ہے، تمہاری دوستی میں کھڑے نہیں بنیں گے. جب موقع پائیں گے تمہیں ہلاک کرنا چاہیں گے. تمہارا ایمان چھیننے کا مطلب یہ ہے تم کو جنت کے بجائے جہنم میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں، اس لیے تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ. قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے. حقیقت میں وہی ہدایت ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. جس بندے کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، کلمہ ایمان کی توفیق دے دی ہے، قرآن کی عظمت دلوں میں ڈال دی ہے، سید الانبیاء کی محبت ڈال دی ہے. اب آپ ان کی اتباع کر کے اپنا ایمان سمت کھو. ولئن اور اگر بفرض محال سپوز، ایسا تم سے امید نہیں ہے، تم کو ہدایت مل گئی ہے، لیکن بفرض محال سپوز اگر ایسا ہوا کہ تم نے ان کے خواہشوں کی اتباع کر لی. اللہ اکبر. ولئن اتبعت اهواءهم، اهواء جمع ہے، ہوا و حوث اردو میں استعمال ہے خواہش کے معنی میں. اگر تم نے اتباع کر لی ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس حقیقی علم قرآن کی شکل میں آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں رہ جائے گا آپ کے لیے مدد کرنے والا اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی، کوئی نصرت کرنے والا. سوچا آپ نے؟ اگر ان کے خواہشوں کی اتباع کر لیا تو آپ کا کوئی مددگار باقی نہیں رہے گا. آج ہے نہیں ایسا. جن لوگوں نے ان کو خوش کرنے کی پالیسی اختیار کر لی ہے انہیں کے گھر ویران ہو رہے ہیں اور انہیں کی دنیا ڈاماڈول ہو چکی ہے. یہ اللہ نے واضح پیغام دیا، آج کے واسطے نہیں ہے، قیامت تک کے واسطے ہے. جو ان یہودیوں سے دوستی کرے گا، ان کے خواہشوں کی اتباع کرے گا، حقیقی علم قرآن کی شکل میں آ چکنے کے باوجود، تو ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اللہ کے مقابلے میں آنے والا کوئی نصرت والا نہیں ہوگا. سارے عالم کے لوگ اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے. لہذا یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ تم ان یہودیوں کو نہ راضی کرو، نہ ان کی اتباع کرو، نہ ان کی خوشامدیں کرو، کیونکہ یہ تمہارے ایمان کو چھین کر ہی راضی ہوں گے. اور تمہارا ایمان جب گیا تو بچا کیا؟ سب چلا گیا. اس لیے ان سے دوستی میں گھاٹا ہی گھاٹا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بے شک ان کو ہم نے کتاب دی ہے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. کیسا حق ہے تلاوت کا؟ الذین، جن لوگوں نے، آتیناہم، ہم نے دیا ہے ان کو، الکتاب قرآن کریم، یا یوں کہو الکتاب میں الف لام استغراق کا ہے، تورات والوں کو تورات، انجیل والوں کو انجیل، زبور والوں کو زبور، قرآن والوں کو قرآن. الکتاب میں جو الف لام ہے آل کے معنی میں ہے تمام کتاب، جن کو ہم نے کتاب دی آسمانی کتابیں ان کے زمانے میں، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کا حق ہے. کیا حق ہے؟ کہ اس کو صحیح پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر اپنی ذاتی رائے نہ ملائیں، ہو بہو من وعن، جیسا ہے ویسا پیش کریں. چنانچہ بہت سے لوگ یہودیوں میں سے ایسے تھے جو تورات میں تحریف نہیں کرنا چاہتے تھے، تحریف کے بجائے صحیح پیش کرنا چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ تو ہیں دوست پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام، حضرت کعب احبار، یہ دونوں تورات کے ماہر یہودیوں کے پیشوا اور رہنما. ان لوگوں نے تلاوت کا حق ادا کیا اور اس کتاب پر سچا ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ سید الانبیاء آنے والے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے، اس کو دیکھ کر ایمان لے آئے. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو انکار کرے گا اس کتاب کا، جو انکار کرے گا آسمانی کتابوں کا، جو انکار کرے گا علامات کا جن کو دیکھ کر ایمان لانا تھا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہ خسارے میں اور گھاٹے میں. یہودیوں میں سے دو تقسیم ہو گئی. سب یہودی برابر نہیں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں سب یہودی برابر نہیں. اگر انہوں نے قرآن آنے کے بعد قرآن کو قبول کر لیا تو وہ ایمان والے ہیں، اور اگر انہوں نے ایمان
جو تقاضا ہے تورات پر عمل کرنے کا کہ آنے والے نبی کی پہچان دے کر مان لینا، انکار کر بیٹھے تو وہ خسارے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا کہ اگر 10 یہودی جو پیشوا یہ اسلام میں آ جائیں تو پورے کے پورے اسلام میں آ جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ 10 میں سے صرف 8 انکار کرنے والے رہ گئے اور صرف 2 اسلام میں داخل ہوئے۔ اس لیے کچھ یہودی جو اسلام میں آئے ہیں ان 2 کے ساتھ آئے، کعب احبار اور عبداللہ بن سلام، اور ان دونوں کے بڑے مناقب ہیں، بہت قابل لوگ ہیں، ان کے مناقب بخاری پڑھ لینا۔ مناقب عبداللہ بن سلام، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان اہل کتاب میں سے اس قرآن کا انکار کر کے بیٹھے وہ خسارے میں پڑ گئے۔ لہذا اصل کتاب کا تقاضا یہ تھا کہ تورات میں خود لکھا ہوا کہ یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے آخری نبی کی، ان علامتوں کو دیکھ کر تم ایمان لے آنا۔ اور علامتیں اتنی واضح تھیں، اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے ہیں ایسا نبی برحق کو پہچانتے تھے کہ کیا دیکھ کر، علامات دیکھ کر، پھر بھی وہ انکار کرتے رہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ ان کی اشارتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر میں نے انعام کی ہیں، وانی فضلتکم، اور تم کو میں نے فضیلت دی ہے، علی العالمین، سارے جہان کے لوگوں پر۔ یہاں یہ آیت پھر آ چکی ہے، پیچھے آگے پھر آئے گی، ایک اشتباہ دور کر لو، جہاں جہاں جاتا ہے سارے جہان پر تم کو فضیلت دی ہے، اس سے مراد اس زمانے کے لوگوں پر، جہاں جہاں بھی آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کو فضیلت دی ہے سارے جہان پر قیامت تک کے واسطے، نہیں، ان کے زمانے تک، کیونکہ سوائے سید الانبیاء کے کسی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک کے واسطے نہیں ہے۔ جب ان کا زمانہ ہی نہیں ہے قیامت تک کے واسطے تو ان کی کتاب پر بھی عمل نہیں ہوگا، تو ان کو فوقیت کس طرح کر سکو؟ ان کا کتابچہ، ان کا حکم نامہ سب منسوخ ہے، اس لیے ان کے زمانے تک محدود ہے۔ آج بھی یہودی ان آیتوں کو پکڑ کر کہتے ہیں دیکھو تم پر ہماری فضیلت بتایا اللہ نے، یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو تم پر نعمتیں میں نے کی ہیں کو یاد کرو، وانی فضلتکم، اور بے شک تم کو میں نے فضیلت بخشی ہے، علی العالمین، سارے جہان پر۔ وہ کہتے ہیں سارے جہان پر فضیلت ہے، تم پر ہم فضیلت والے ہیں۔ سچ یہ ہے ان کے زمانے تک۔ یہ کہاں سے آیا؟ علی العالمین، العالمین میں جو ال ہے، یہ الف لام ال، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ میں چاروں بتاتا کیوں نہیں ہوں؟ کہیں سبق مشکل نہ ہو جائے، کہیں سبق گاڑا نہ پڑ جائے، اور اس کی 4 قسمیں ہیں الف لام کی، اور اس کو ہم نے سورہ فاتحہ کے پہلے درس میں بتا دیا ہے، الحمد کے درس میں الحمد میں جو آیا ہے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں، اور پورے قرآن شریف میں جہاں بھی ایسا الف لام آتا ہے مصدر کے ساتھ اس کی وہی 4 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ وہ چاروں شکلوں کو واز میں بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے درس ہوتا ہے، عربی سیکھو آپ۔ ایک تو آل کے معنی میں ہے سارے جہان، اور ایک ہوتا ہے الف لام سے مراد عہد ذہنی، یعنی اس سے مراد وہ زمانہ ہے جو بولنے والے کے ذہن میں ہے، اور وہ زمانہ وہی ہے جب تک تمہاری کتاب منسوخ نہ ہو جائے، جب تک نئی کتاب نہ آ جائے، جب تک نیا رسول نہ آ جائے، جب تک نیا جیو نہ آ جائے، تب تک تمہارا زمانہ ہے، تمہاری کتاب ہے، تمہاری فضیلت ہے، تمہاری فوقیت ہے۔ جب نئی کتاب آ گئی، نئی شریعت آ گئی، نئے نبی آ گئے تو تمہاری کتاب کینسل، تمہاری فضیلت ختم۔ اب تم کو نئے نبی کی اتباع کرنا ہے۔ جیسا میں نے روایت سنایا تھا پھر سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھ رہے ہیں کھول کے، اور بڑے مزے میں سنا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ارشاد نے فرمایا بلکہ پہلے خاموش رہے، سنتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کو پڑھتا ہوا چھوڑ دیا، اور غصے میں اتنا زیادہ کہ آپ کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ عمر پڑھتے جا رہے ہیں اور حضور غصہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہی تھا کہ عمر کے ہاتھ لگایا، تیری ماں تجھ کو روئے، تجھ پہ افسوس، حضور کا چہرہ دیکھا تو غصے سے آپ کا چہرہ ایسا تھا جسے کسی نے چہرے پر انار میں چھوڑ دیا ہو، سرخ۔ حضرت عمر نے کتاب بند کر دی اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا پڑھتے گئے، ایک بار، 2 بار، 3 بار نہیں، لاتعداد، اتنی دیر تک پڑھتے رہے، اتنی دیر تک پڑھتے رہے کہ نبی کا غصہ ختم ہو گیا۔ میں اللہ سے راضی ہوا رب ہونے کے اعتبار سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے، اور اسلام سے راضی ہوا دین اور مذہب کے اعتبار سے۔ تب آپ نے کہا عمر تم میرے سامنے تورات پڑھتے ہو، قسم اللہ کی اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر طریقہ نہیں تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی فضیلت اور فوقیت کا زمانہ وہیں تک تھا۔ اور بھی آیتیں ملیں گی آپ کو، اور بھی حدیثیں ملیں گی آپ کو، یہ نمونہ پیش کیا میں نے۔ واتقوا یوما، اور ڈرو ایسے دن سے، واتقوا اور بچو اور ڈرو ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، نہیں کام میں آئے گا کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے کچھ بھی۔ کون سا دن ایسا ہے؟ ہاں ایسا ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہیں قبول کیا جائے گا ان سے معاوضہ، زر ضمانت جسے آپ کہتے ہیں، یہ ہے عدل کا ترجمہ۔ عدل کے معنی اس کا معاوضہ، قیدی کا معاوضہ کیا ہے؟ زر ضمانت، عدل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعت، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ آخری آیت آج کے 10 کی ہے، اچھا سن لیجیے، یہ دن قیامت کا ہوگا، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا۔ یہ آیت اسی رکوع میں جس طرح آئی ہے ایسا ہی پیچھے بھی آ چکی ہے، تھوڑا سا لفظ آگے اور پیچھے۔ واتقوا یوما، ایسے دن سے ڈرو، وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس دن سے ڈرایا اللہ نے۔ اور یہ بڑی اہم خبر کہ کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام میں نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام میں نہیں آئے گی، بھائی بھائی کے کام میں نہیں آئے گا، بیٹا ماں کے کام میں نہیں آئے گا۔ اور یہ مضمون پر کئی آیتیں ہیں، سورہ معارج پارہ 29، سورہ عبس پارہ 30 صاف موجود ہے، دیکھ کر بھاگے گا انسان۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنیہ، سب بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ میرے کام میں نہیں آئیں گے؟ سوال دیکھو کتنا پیارا ہے۔ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا، کبھی کبھی بخاری پڑھ لینا چاہیے، خالی پیسے لگا رہے ہیں کہاں پر؟ تو جوڑوں میں خالی 10,000 کا سوٹ ہے، ارے بھائی کس دن کام میں آئے گا یہ؟ ایک دن ولیمہ میں پہننے کے لیے 10,000 20,000 کا جوڑا، دلہن کے لیے خریدی میں گیا تو مجھے معلوم ہوا میری آنکھ کھلی، ایک جوڑا 10,000 روپیہ 20,000 روپے کا جوڑا، ایک دن 2 دن پہننے کے لیے۔ آخر قرآن کریم اور احادیث اور دینی کتابیں یہ کون خریدے گا، کون پڑھے گا؟ اس کے واسطے پیسے کسی کے پاس نہیں ہے، بجٹ ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے واسطے اس دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے؟
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ 3 مقام سے گزرنے سے پہلے کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. 3 جگہیں ایسی ہیں ان کو پار کرنے سے پہلے کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. وہ 3 جگہیں کون سی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک نام اعمال داہنے ہاتھ میں آنے سے یا بائیں ہاتھ میں آنے سے پہلے. نام اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں آنا. نمبر 2 پل صراط سے گزر جانا. اور نمبر 3 شخصی طور پر اس بندے سے سوال جواب ہو جانا, یعنی نام اعمال تولا جانا. ان تینوں مقام سے پہلے کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. یہی جگہ ہے وہ. نام اعمال دائیں ہاتھ میں آیا, پل صراط سے پار ہو گئے, نام اعمال تولا گیا اور نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, کامیاب. تولا جائے گا. کوئی یہ سمجھے عدل ٹپ ہے جس کو پیا چاہیں کہ بھیج دیں گے, ایسا نہیں ہے. پیا جس کو چاہیں سہاگن وہی ہے, وہاں نہیں چلنے والا ہے. وہ تو یہاں چلے گا. اللہ کی مرضی آئی تو ایمان دے دیں گے, یہ صحیح ہے. لیکن ایمان کے بغیر مرا تو اب اس کے واسطے جہنم سے کوئی روک نہیں سکتا, کوئی نہیں روکنے والا. نام اعمال دائیں ہاتھ میں آنا, پل صراط پار ہو جانا اور نیکیوں کا پلڑا جھک جانا. یہ قرآن نے کہا ہے, ایک جگہ نہیں 10 جگہ. فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ. یہ تو یاد ہے نا, ترجمہ پڑھ لو اس کا. سورہ اعراف کی آیت میں ہے فمن ثقلت موازینہ, جس کا نام اعمال کا وزن بھاری بھرکم ہو گیا تو وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے گا. فاولئک هم المفلحون. یہی آیت المؤمنون کے اندر بھی ہے, پارہ 18 میں. ایک جگہ نہیں ہے, آپ ڈھونڈے جاؤ بہت جگہ ملے گا. یہ 3 ترازو ہے. معلوم یہ ہوا کہ نام اعمال داہنے ہاتھ میں آنے کی فکر کرنا ہے. اس واسطے وضو کرتے ہیں, وضو دائنا ہاتھ ہوتے ہیں تو یہ دعا سکھایا اللہ کے نبی نے, اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ میرا نام اعمال دائنے ہاتھ میں دینا اور میرا حساب آسان لینا. یہ دائنا ہاتھ ہونے کی دعا ہے. مگر کون وضو کرتا ہے دعاؤں کے ساتھ جلدی جلدی اڑ مارے اور بھاگے. کیا کرنا ہے بھائی, باہر کام ہے, مجھے وہاں جانا ہے, انہوں نے بلایا ہے, ان سے ملنا ہے, ولیمہ کھانا ہے, دنیا کی خواہشیں پوری کرنا ہے, اور اللہ کے پاس آتا ہے تو ہڑبڑاتا ہے. کام نہیں, بے اطمینانی, بے سکونی, آخر کب تک رہے گی؟ آؤ اللہ سے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں میں سکون عطا فرما. جب ہماری ان سے ملاقات ہو تو دل میں کسی کی چاہت کا خیال تک نہ آنے پائے. یہ دعا کر لو اللہ تعالی سے. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك العظيم. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم انا نسالك الخير كله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ اس محفل کو قبول فرما. اے اللہ آنے جانے کو قبول فرما. ایک ایک قدم پر نیکیوں کا جو وعدہ ہے عطا فرما. اے اللہ العالمین اپنے کرم سے قرآن کریم کا سچا علم نصیب فرما. اے اللہ اپنے راستے کو آسان فرما. جس راستے پر چلنے سے آپ خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں, اس راستے پر چلنا آسان فرما. جس راستے پر چلنے سے آپ ناراض ہوتے ہیں, ان سے ہمیں دور فرما. اے اللہ العالمین ہماری پیشانیاں ان کے بالوں کو پکڑ کے اپنی محبت راستے پر لگا دیجیے. اے اللہ العالمین جب تک ہم جییں اسلام پر باقی رکھیے. جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئے. اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے دل کی جائز تقاضے, تمنائیں, مرادیں, حاجتیں, آرزویں اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے. اللہ العالمین سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اے پروردگار عالم سب کے آپ رب ہیں, سب کی ہر حاجت کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ رشتے شادیوں کے قابل ہیں, پردہ غیب سے سنت کے مطابق ان کی شادیوں کا انتظام فرما دیجیے. اے اللہ جن کے پاس ہماری پریشانیاں ہیں, غربت و افلاس ہے, بھوک ہے, اے اللہ ان تمام کے مقامات کو اے اللہ حل فرما دیجیے. اے اللہ سارے عالم میں جو مغلوبیت ہے, مقبولیت ہے, مظلومیت ہے, اے اللہ بے قراری ہے, اے اللہ معصوم بچوں کا خون زمین پر بہہ رہا ہے, اے اللہ ایسے ظالموں اور سفاک بھیڑیوں سے اس جہان کو پاک کر دیجیے. اے اللہ ان کے گھر میں اگر ایمان مقدر ہے تو عطا فرما دیجیے. اے اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کے دل میں جو کرب ہے, اضطراب ہے, بے چینی ہے, اے اللہ اپنے کرم سے اس کو دور فرما دیجیے. اے اللہ اسلام کو غالب فرما, اسلام والوں کو غالب فرما. اے اللہ ایک ایک ایمان والے کا تحفظ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کے حبیب کی امت پہ اے اللہ محبت کا فیصلہ فرما, رحمت کا فیصلہ فرما, عنایات کا فیصلہ فرما. اے اللہ جب تک ہم جییں اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب کے ساتھ لگائے رکھیے, اس پیغام کو عام کرنے میں شریک فرما دیجیے. اے اللہ اس کتاب کا پڑھنے کا, پڑھانے کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا, پہنچانے کا, عمل کرنے کا اے اللہ اس کتاب کا حق زیادہ نہیں ہو سکتا. اے اللہ طالبین اپنے کرم سے اس کمی کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ اس کمی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو مؤاخذہ کرنے کے الفاظ اے اللہ کو معاف فرما دیجیے. اللہ العالمین اپنے کرم سے اس کتاب کے ساتھ خصوصی محبت کو باقی رکھیے. اے اللہ نجات کے واسطے نام اعمال تولنے کے موقع پر, نام اعمال ملنے کے موقع پر اے اللہ اس کام کو, اس اجر کو قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.